1490 سال پہلے 22 اپریل 571 عیسوی کو محمد رسول اللہ کا جنم ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ سامنے آتا ہے۔ ایک بگ انسیڈنٹ واز ہیپن ان مکہ city when the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam was born, and before 5 days back، اس سے پہلے وہ یہ ہے کہ مکہ کو، شہر مکہ اور اس میں جو کعبۃ اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے بعد اس کا طواف یا اس کا حج لوگ نہیں کرتے، اس سے پہلے سے کرتے آ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے، یا یوں کہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا حضرت جبرائیل کے ساتھ مل کر، اس چھوٹے سے اس گھر کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں 9 فٹ لمبا اس کی ہائٹ تھی، جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں جب دوبارہ آپ کو نبوت سے پہلے جو تعمیری کام کیا گیا، تب اس کے اندر بڑھوتری اور اس کا اضافہ ہوا۔ اس میں کچھ سامان رکھے تھے جو چوری ہو گئی تھی، تو 35 سال کی عمر جب محمد رسول اللہ کی تھی، تب دوبارہ اس کی تعمیر ہوئی۔ تو ایک بہت بڑا واقعہ یہ سامنے آیا کہ وہاں اس چھوٹے سے گھر کو ڈھانے کے لیے ایک بڑا بادشاہ، طاقتور بادشاہ، یمن کا، ملک یمن کی شاہ حبش کی طرف سے مسلط کیا ہوا گورنر، ہم اور آپ اس کا نام جانتے ہیں، ابرہا، وہ آیا تھا اس گھر کو مٹانے کے لیے، ڈھانے کے۔ اس واقعے کو پرٹیکولر میں نے اس لیے ذکر کیا ہے چونکہ آج یہ 1 یا 2 روز پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ تم اپنے مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتار دو، اور ہمارے 18 تاریخ کو جو ہولی ہے، اس ہولی 2 بجے تک ہم منائیں گے، اس کے بعد تم جمعے کی نماز ادا کرنا، اس سے پہلے نہ تو اذان ہونی چاہیے اور نہ ہی کہیں پر کوئی جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے اذان دی جائے گی، اور تمہارے مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتار دو خود سے ہی، نہیں تو پرشاسن کے لوگ یا ہم جا کر تمہارے مسجد کے مینارے کو توڑیں گے اور تمہارے لاؤڈ اسپیکر کو ہٹا دیں گے، اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اس واقعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں، دوبارہ اقتدار میں آپ آئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ سے صحیح کام لے اور آپ قوم کے حق میں وہ کام کریں جو ان کے حق میں، سماج کے حق میں، ہمارے بھارت کے حق میں بہتر ہو۔ آپ کی یہ ناپاک سازش اور یہ ناپاک حرکت میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، تاریخ گواہ ہے۔ وقتی طور پر ظالم دندناتا ہے، خون میں جب تک گرمی ہوتی ہے تو وہ انگڑائی لینے لگتا ہے، لیکن جب خون میں گرمی کی حرارت کم ہوتی ہے پھر وہ ہیلپ لیس ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پہلے بھی ابرہا آیا تھا، ان کے پاس جتنی طاقت تھی ان کے چوتھائی بھی آپ کے پاس نہیں۔ ایک گورنر تھا، پوری طاقت تھی ان کے پاس، رنجش کی وجہ سے ایک کلیسا تعمیر کیا جزیرۃ العرب کے شہر مکہ کے ایک آدمی کو پتہ چلا، جا کر گندگی کی اور اسی طیش میں آ کر کہ وہاں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے طواف کرتے ہیں، وہاں نہیں جائیں گے، یہیں پر کریں گے۔ ایک یہ رنجش، دوسری دشمنی یہ کہ وہاں کے آدمی نے آ کر میرے گھر کی توہین کی، میں اس گھر کو نہیں چھوڑوں گا، اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ پوری طاقت، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ پہنچا تھا،
شہر مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے اور اس کعبۃ اللہ کو خصوصاً ڈھانے کے لیے کہ اس گھر کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ وہ مشہور ہے نا کہ جب کبھی ظالم کا ظلم بڑھتا ہے، جب کسی معصوم کا خون ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے، اور جب کسی ظالم کا ظلم بڑھتا ہے تو وہ ظالم خود بخود مٹ جایا کرتا۔ بہت منع کیا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ڈیمولش کرنے کی، اس نے غلطی کی، اس کو پکڑ کر لاتے ہیں، آپ اس کو سزا دیجیے۔ ابرہہ نے کہا کہ نہیں، میں مختار اعلیٰ، میں مختار کل ہوں، میں گورنر ہوں، میں سی ایم ہوں، پھر سے دوبارہ ہم آئے ہیں اقتدار میں بیٹھ کر، اس لیے مسجدوں کو، ان کے مسجدوں میں ہم اذان نہیں ہونے دیں۔ اگر ہمارے مسجد میں اذان کی آواز سے آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ڈی جے لگا کر بھجن کرنے سے کیوں نہیں ہوتا؟ 2-3 منٹ کی اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز سے آپ کی نیند میں خلل پڑتی، آپ کو دقت پریشانی ہوتی ہے، تو 3:30 بجے سے جو مائک اور لاؤڈ اسپیکر چالو کر دیے جاتے ہیں، سرسوتی جی کے اوپر بھجن پڑھا جاتا ہے، سام وید کا پورا بھجن پڑھ کر رکھ دیا جاتا ہے، ان کے اوپر کیوں نہیں ہوتی؟ ان کے اوپر بھی ایکشن لینا چاہیے آپ کو۔ I want to demolish the all Muslim dharmic palaces, religious palaces۔ کس بیس پر؟ یاد دلانا چاہتا ہوں میں، اگر آپ نے یہ غلط قدم اٹھایا تو طاقت آپ کے پاس، اقتدار آپ کے پاس، پاور آپ کے پاس، طاقت کے نشے میں چور مت ہونا۔ کنکریوں سے، تیرن ابابیل کے ذریعے سے ابرہہ کا خاتمہ کیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے۔ کہا گیا عبد المطلب سے کہ آپ نکمے کیوں بن گئے؟ ہاتھ میں تلوار اٹھائیے اور اپنے فوجوں کو کھڑے کیجئے، ہر قبیلے سے کچھ افراد نوجوانوں کو لائیے اور اپنی مسجد کی اور اپنے اس بیت اللہ کی حفاظت کیجئے۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، میں صرف اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں گا اور اپنے جانوروں کی حفاظت کروں گا، اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا میں، کیونکہ میں اس گھر کا دیکھ ریکھ کرنے والا ہوں جس گھر میں میں سوتا ہوں، باقی یہ گھر یہ میرا نہیں، یہ اس اللہ کا ہے۔ اگر ابرہہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ وی آر اسٹرانگ، وی ہیو پاورفل، وی آر پاورفل، کہ میں بہت بڑا طاقتور ہوں، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، تو اس نے کہا کہ وہ اللہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اس سے بھی بڑا طاقتور ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ چلو اپنے مال و دولت کو اور اپنے پراپرٹی کو جس کو بچا سکتے ہو لے کر دور چلو۔ باہر نکل گئے، ایک پہاڑی کے پاس جا کر چھپ گئے، اس کو معلوم تھا، وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے والی، اور ہم بھی جانتے ہیں اس بات کو، وہ ہمارے کچھ اعمال بد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت رکی ہوئی، لیکن وہ اللہ دیکھ رہا ہے تمہارے ان مکاریوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے تمہاری ان سازشوں کو۔ دوبارہ آپ آئے اقتدار میں تو اچھا کرنے کا اسٹیٹمنٹ دیجئے، اعتماد میں لیجئے، ڈرائیے مت، اور یہ قوم ڈرنے والی قوم نہیں، تاریخ گواہ ہے، ہر میدان میں گئی ہے یہ قوم، تو ظالم کے سامنے میں دن دنا کر ان کا مقابلہ کیا ہے، کسی بھی ظلم سے، کسی بھی ظالم کے رعب سے تنگ ڈر کر انہوں نے اپنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ خواجہ عبد المطلب چلے گئے اس شہر کو چھوڑ کر، ان کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بھیجے گا کسی کو۔ ابرہہ آیا، جس ہاتھی پر سوار تھا وہ ہاتھی بیٹھ جاتا ہے، اس کا آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ جانور کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب سامنے اگر کچھ خطرہ ہوتا ہے،
اینڈ ڈیفینیٹلی وہ الارم کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ سامنے کوئی خطرہ آگے نہیں بڑھے گا. گھوڑا ہو یا ہاتھی ہو یا گدھا ہو، خچر ہو، اس طرح کے جانور جو ہوتے اس زمانے میں کثرت سے استعمال ہوتا.